السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل ہماری کہانی کے ایپیسوڈ 200 پارٹ 1 میں آپ دیکھیں گے کہ فضا رحمت سے کہتی ہے کہ ابھی تک بچے گھر نہیں آئے۔ آج بابا ان کو چھوڑنے گیا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں پر رہ گئے۔ رحمت کہتا ہے آپ ٹینشن نہ لے، وہ آ جائیں گے۔ اسی وقت پہری اور بچے گھر آ جاتے ہیں۔ فضا بچوں پر غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگوں کو گھر آنے میں اتنی دیر کیوں ہوئی، کہاں گئے تھے؟ فاروق کہتا ہے ہم پارک گئے تھے۔ فضا کہتی ہے میں اب عصمت سے پوچھتی ہوں کیوں کہ آپ کہاں گئے تھے؟ عصمت کہتا ہے ہم پارک گئے تھے۔ فضا تب یقین کر لیتی ہے کہ بچے پارک ہی گئے تھے۔ فہری فضا سے کہتا ہے مجھے اور کھانا دو، ریس کہاں پر ہے؟ مجھے یہ کھانا نہیں کھانا۔ سمرا کہاں پر ہے؟ وہ مجھے کھانا تو دیتی تھی، تم لوگ تو مجھے کھانا ہی نہیں دیتے۔ رحمت کہتا ہے بابا آپ کو کھانے کے سوا کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے بعد جمیل کی امی سمرا سے برش کے ذریعے دیواروں کو صاف کروا رہی ہوتی ہے۔ وہ سمرا سے ٹیسٹ لے رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے بیٹے کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ جمیل سمرا سے کہتا ہے کہ تم نیچے آ جاؤ، تک جاؤ گی، لیکن جمیل کی امی اپنی بات پر اڑی ہوتی ہے اور سمرا سے کہتی ہے ٹھیک سے صاف کرو۔ سمرا کا وہاں پر ہاتھ نہیں جا رہا ہوتا اور وہ نیچے گر جاتی ہے اور اس کا ہاتھ فریکچر ہو جاتا ہے۔ سمرا بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے میرے ہاتھ کو کیا ہوا؟ جمیل کہتا ہے میں ابھی میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ سمرا رو رہی ہوتی ہے لیکن جمیل کی امی ہنس رہی ہوتی ہے اور وہ خود جا کے سمرا کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے ٹیسٹ لے رہی تھی اور تم ٹیسٹ میں پاس ہو گئی ہو، اب تم میرے بیٹے کے ساتھ شادی کر سکتی ہو۔ جمیل اور سمرا یہ سن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ جمیل کی امی اور سمرا گلے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد فضا عصمت اور شیراز کو سلا رہی ہوتی ہے۔ شیراز اور عصمت اکٹھے سوئے ہوتے ہیں اور دونوں ایک ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں۔ فضا بھی ان کو دیکھ کر ہنس رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد فضا کمرے سے باہر آتی ہے۔ رحمت ریسٹورنٹ کا کچھ کام نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ فضا بہت پریشان بیٹھی ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس ریسٹورنٹ کے سامان کے لیے پیسے کم ہوتے ہیں اور انشورنس والے آدمی کو پیسے بھی دینے ہوتے ہیں۔ اسی وقت سمرا آتی ہے اور وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ سمرا رحمت اور فضا سے کہتی ہے کہ جمیل کی امی نے مجھے ایکسپٹ کر لیا ہے اور اب میری اور جمیل کی شادی ہوگی، لیکن پہری اس بات سے خوش نہیں ہوتا اور وہ سمرا سے کہتا ہے کہ انہیں تو کھانا بنانا نہیں آتا، اگر تم یہاں سے چلی گئی تو مجھے کھانا کون بنا کے دے گا؟ پہری اتنا سیلفش ہوتا ہے کہ وہ ابھی بھی کھانے کا سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد باسط فضا کو کال کرنے آتا ہے کیونکہ کال کرنا الاؤ ہوتا ہے۔ باسط فضا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وکیل کا کیا بنا، اور جو وکیل تم نے ارینج کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کیس جیت جائے گا۔ فضا کہتی ہے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم مہنگا وکیل کر سکے۔ باسط اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ فضا کہتی ہے وہ ٹھیک ہے اور عصمت کے ساتھ بہت خوش ہے۔ باسط کہتا ہے ٹھیک ہے اب میں کال رکھتا ہوں، ٹائم کا ختم ہو گیا ہے۔ فضا جب باہر آتی ہے تو پہری اور بچے نہیں ہوتے۔ فضا شیراز سے کہتی ہے باقی سب کہاں گئے؟ شیراز کہتا ہے وہ سب اسکول چلے گئے۔ اسی وقت دروازے کی بیل بجتی ہے۔ فضا دروازہ کھولتی ہے اور وہ دوران ہوتا ہے۔ فضا دوران کو خوش آمدید کہتی ہے۔ دوران فضا سے کہتا ہے کہ رحمت کہاں ہے؟ فضا کہتی ہے وہ ابھی تک سو رہا ہوگا، میں ابھی اسے اٹھاتی ہوں۔ فضا رحمت کے کمرے میں جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اٹھ جاؤ اتنا ٹائم ہو گیا ہے۔ رحمت کہتا ہے میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ ریسٹورنٹ جاؤں گا۔ فضا کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ماروی ثروت اکسن کو کال کرتی ہے اور سارا معاملہ بتا دیتی ہے کہ نیہا کی حالت بہت خراب ہے اور وہ آپریشن تھیٹر میں ہے۔ ثروت اکسن غصہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو ابھی جا رہا ہوں۔ اس کے بعد پہری پھر سے بچوں کو اسکول لے جانے کی بجائے بھوت بنگلے میں لے کر جاتا ہے جہاں پر وہ پہلے بھی آئے تھے اور میلی کی طرح مال بناتے ہیں، اور وہاں پر پیرا بھی آ جاتی ہے اور ایک لڑکے کو کرن سے ملواتی ہے۔ کرن اسے ہائے کہتی ہے اور دونوں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن فاروق کو اچھا نہیں لگتا اور وہ منع کرتا ہے اور پرفارم کروانے کے لیے کچھ آدمیوں کو لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فضا دوران اور وکیل کورٹ میں آئے ہوتے ہیں۔ فضا کہتی ہے آپ یہ کیس ہینڈل کر لیں گے اور باسط کو رہا کروا لیں گے؟ وکیل کہتا ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں، مجھے پتا ہے یہ کیس کیسے ہینڈل کرنا ہے اور سب کچھ سال کر لوں گا، آپ کے شوہر کو رہا کروا لوں گا۔ فضا یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہے۔ اسی وقت پولیس والے باسط کو لے کر آتے ہیں۔ باسط فضا کے گلے لگ جاتے ہیں۔ اسی وقت ایک شخص باسط کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا کورٹ ہیئرنگ کا ٹائم ہو گیا ہے، اندر آ جائیے۔ باسط اور باقی سب اندر جا رہے ہوتے ہیں۔ باسط کی کورٹ میں ہیئرنگ ہوتی ہے۔ کیس باسط کے حق میں ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر ماروی آ جاتی ہے اور وہ باسط کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دیتی ہے کہ انہوں نے جو انشورنس کے پیسے لیے تھے اس کی میں گواہ ہوں۔ وہ باسط کو کیس میں پھنسا دیتی ہے۔ جج فضا کے خلاف بھی فیصلہ دے دیتا ہے کہ تم بھی انوالو ہو، تمہیں بھی جیل ہوگی۔ فضا یہ سن کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دوران اسے پکڑ لیتا ہے۔ باسط اس کی طرف بھاگتا ہے لیکن پولیس والا اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ بے ہوشی کی حالت میں
کہتی ہے مجھے جیل نہیں جانا، میں نے جیل میں بچے کو پیدا نہیں کرنا۔ جب وہ ہوش میں آتی ہے تو باسط اس کے پاس ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ہم آزاد ہو گئے، اب ہم گھر جائیں گے۔ باسط اور فضا گلے لگ جاتے ہیں۔ باسط کہتا ہے کہ تم دوران کے ساتھ جو میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد باسط منہ دھونے کے لیے آتا ہے تو وہاں پر کسی کو مارنے کی آواز آتی ہے۔ جب باسط دیکھتا ہے تو ایک آدمی دوسرے آدمی کو چاقو مار رہا ہوتا ہے۔ باسط اسے روکتا ہے، وہ آدمی دوسرے آدمی کو چاقو مارنے لگتا ہے لیکن چاقو باسط کو لگ جاتا ہے اور باسط کی خوشی غم میں بدل جاتی ہے۔ باسط نیچے گر جاتا ہے اور بری حالت میں ہوتا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ڈرامہ ویورز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔